مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم، امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جو ویڈیو لے کر آئے ہیں اس کا تعلق بھی ایک تارک وطن خاندان سے ہے، ایک اور ایسی سٹوری جس کا ایک المناک انجام ہوا، اور یہ سٹوریاں ہم اس لیے بھی آپ کو سنا رہے ہیں کیونکہ تارک وطن خاندانوں میں یہ مسائل ہیں اور جس طرح کے مسائل کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ ان کہانیوں سے سبق لیں۔ وہ ایک چھوٹی سی ننھی سی بچی جو اپنے بابا کو کہتی تھی کہ بابا مجھے آسٹریلیا بلاؤ، بالآخر وہ آسٹریلیا چلی گئی۔ وہ اپنے بابا کی گڑیا جوان ہو گئی اور بالآخر اس سے ایک ایسی غلطی ہوئی جس سے نہ صرف اس کا اپنا ایک المناک انجام ہوا بلکہ پورا خاندان آج جو ہے وہ تباہی کا شکار ہو گیا ہے۔ اس کی والدہ تقریباً نیم پاگل ہوتی جا رہی ہے اور والد بھی جو ہے وہ ایک غم کی تصویر بنا ہوا بیٹھا ہے۔ جی ہاں، یہ کہانی ہے 2006 میں بنگلہ دیش سے آسٹریلیا جانے والے ابو حیات کی۔ ابو حیات جب بنگلہ دیش میں تھا تو اس کی ایک بچی تھی ارنما اور بیوی تھی۔ وہ خود جو ہے جب آسٹریلیا چلا گیا وہاں سے جب وہ فون کرتا تھا تو اسے یہ چھوٹی سی ارنما فون پہ کہتی تھی کہ بابا مجھے آسٹریلیا بلاؤ، اور بالآخر وہ وقت آ گیا کہ ابو حیات کو آسٹریلیا کا ورک پرمٹ مل گیا اور 2013 میں اس نے اپنی بیوی اور بچی کو وہاں پر بلا لیا۔ بچی کو اسکول میں داخل کرایا گیا۔ ارنما بہت ذہین بچی تھی، اس نے جو ہے بہت اچھے نمبروں کے ساتھ جو ہے وہ امتحانات پاس کرنے شروع کیے۔ وہ یہ کہتی تھی کہ مجھے سرجن بننا ہے، اور سرجن بننے کے لیے واقعی وہ محنت بھی کر رہی تھی۔ بہت حساس بچی تھی، اس کے والدین ہی نہیں اس کے اساتذہ بھی اس کی بہت تعریف کرتے تھے کہ بہت حساس بچی ہے، شرمیلی بچی ہے، اور پڑھنے میں وہ بہت تیز تھی۔ بالآخر اس نے جو ہے اچھے نمبروں سے کالج بھی پاس کر لیا اور وہ اپنے خواب میں کامیاب ہوتی نظر آئی کیونکہ اسے سڈنی کی یونیورسٹی میں میڈیکل فیکلٹی میں داخلہ بھی مل گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ سرجن بننے کا عمل جو ہے اس سفر کی طرف اس نے بڑی پیش رفت کر لی تھی۔ اس کو داخلہ جو ملا تھا وہ یونیورسٹی آف ویسٹرن سڈنی میں ملا تھا۔ اچھا، جب اس کو داخلہ مل گیا تو وہاں پر وہ ہفتے میں 2 دن جو ہے پارٹ ٹائم ایک اسٹور پر بھی کام کرنے لگی، اور اس اسٹور پر کام کرنے کے دوران ہی اس کی ایک اپنے ممکنہ ہم وطن معراج ظفر سے ملاقات ہوئی۔ معراج ظفر جو ہے وہ ایک لیبر کا کام کرتا تھا اور زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، لیکن وہ ایک چالاک آدمی تھا۔ اس نے ارنما کو اپنے جال میں پھنسا لیا، اپنی باتوں میں پھنسا لیا۔ اس کے والدین نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن ارنما جو ہے معراج ظفر کی باتوں میں آ چکی تھی، اور اس نے والدین کی بات ماننے کے بجائے ان سے ناراضگی کا اظہار کرنا شروع کر دیا، اور پھر اکتوبر 2021 میں اس نے اپنے والدین کا گھر چھوڑ دیا۔ جی ہاں، اکتوبر 2021 میں اس نے اپنے والدین کا گھر چھوڑ دیا اور وہ معراج ظفر کے ساتھ اس کے فلیٹ میں منتقل ہو گئی۔ اس کے والدین نے اس پہ بہت رنجیدہ ہوئے، لیکن ظاہر ہے وہ وہاں پر کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ اسے سمجھانے کی تمام کوششیں کر چکے تھے لیکن بچی نہیں مانی تھی۔ اب جو ہے اکتوبر 2021 میں جب یہ وہاں بچی شفٹ ہو گئی، لیکن صرف 4 ماہ بعد 30 جنوری 2022 کو ایک المناک واقعہ پیش آیا۔ جی ہاں، معراج ظفر نے ارنما کو باتھ ٹب میں تیزاب ڈال کر اس کا جسم جلا دیا۔ جلا کیا دیا بلکہ پگھلا دیا۔ پتہ نہیں اس کو نفسیاتی مسائل تھے یا کیا تھے، اب یہ بات تو پولیس جب کیس چلے گا تو سامنے آئے گی، لیکن اس نے اس بچی کو، اس لڑکی کو ایک دردناک موت دے دی، اور اس کا چہرہ بھی جو ہے وہ ناقابل شناخت تھا۔ اچھا، پھر خود اس نے اس ارنما کو اس المناک انجام کا شکار کرنے کے بعد اس کے والدین کو فون کر کے بتایا کہ جی آپ کی بچی جو ہے وہ مر گئی ہے۔ والدین نے فوراً پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس وہاں پہنچی تو ارنما جو ہے اس کی جو باڈی ہے جو بچ گئی تھی تھوڑی بہت جلی ہوئی، وہ اس ٹب میں موجود تھی۔ وہاں سے اسے شفٹ کیا گیا۔ اب جو ہے اس کی باڈی اس حالت میں تھی کہ نہ تو اس کا چہرہ باقی تھا اور نہ کچھ جسم کے کچھ حصے، تو اس پہ ظاہر ہے ماں باپ جو ہے اس کی چہرہ بھی نہیں دیکھ پائے، اور یہ غم بھی انہیں ستا رہا تھا کہ وہ 4 ماہ جب اکتوبر 2021 میں وہاں سے چلی گئی تھی اس کے بعد سے انہوں نے اپنی بچی کو نہیں دیکھا تھا۔ پھر آخری دیدار سے محرومی دونوں میاں بیوی کے لیے ایک ایسا غم بن گئی کہ جس میں وہ اب تک گھل گھل کر مر رہے ہیں۔ اس کی تدفین وہیں کر دی گئی آسٹریلیا میں ہی، وہاں اس کا جنازہ ہوا، لیکن والدین جو ہیں وہ اب تک اس غم سے باہر نہیں آ سکے۔ تقریباً 1 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، اور اس کی والدہ جو ہے وہ تقریباً نفسیاتی مریضہ بنتی جا رہی ہے۔ اس کے اہل خانہ کہنا ہے وہ قبر پر جاتی ہے بچی کی، بے ہوش ہو جاتی تھی، اور اس کا والد، ان کا ایک بہت اچھا بزنس تھا حلال گوشت کا، وہ بھی اس دوران تباہ ہو گیا کہ پورا خاندان ڈسٹرب ہے۔ والد بھی بہت محبت کرتا تھا اپنی بچی سے، اور والدہ بھی، اور ظاہر ان کی بڑی بچی تھی، ایک ان کی چھوٹی بچی بھی ہے، ان بڑی بچی وہی تھی اور ان کے لیے وہ سب کچھ وہی تھی۔
اب جو ہے وہ دونوں ایک بنگلہ دیش میں ہے اور ماں وہاں پر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ آسٹریلیا میں ہے، لیکن دونوں کی حالت بھی بہت خراب ہے۔ ان کی گوشت کی دکان جو ہے وہ بند ہو چکی ہے، اور اب ان کی مالی حالت یہ ہو گئی ہے کہ ان کے پاس آسٹریلیا میں کرائے کا مکان لینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔ تو یہ ایک دردناک انجام ہوا ایک بچی کی غلطی کی وجہ سے۔ اگر وہ اپنے والدین کی بات مان جاتی تو نہ وہ خود اس دردناک موت کا شکار ہوتی، اور نہ ہی آج ان کا ہنستا بستا گھر جو ہے اجڑتا۔ لیکن ایک خود تو وہ دنیا سے چلی گئی، لیکن پیچھے والدین کو بھی ایک ایسا غم دے گئی ہے کہ جس میں وہ نہ روز جیتے ہیں اور روز مرتے ہیں۔ اور اس کی والدہ تو بالکل ہی اس کی حالت بتایا جاتا ہے کہ بہت ہی خراب ہو چکی ہے۔ تو اس کہانی میں بہت سے لوگوں کے لیے سبق ہے، اور خاص طور پر بچیوں کے لیے بھی سبق ہے جو تارک وطن خاندان کی ہیں، کہ وہ والدین ان کی بھلائی چاہتے ہیں۔ اگر والدین ان کو مشورہ دیں تو اسے مانیں، کسی کی باتوں میں نہ آئیں، ورنہ اس کا انجام جو ہے اسی طرح ہو سکتا ہے جس طرح معراج ظفر نے اس بچی کے ساتھ کیا۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نئی خبر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔